بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 47 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر قوم کے لیے خدا کا ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ پھر جب کسی قوم کے پاس اس کا پیغام پہنچانے والا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کے ساتھ پورے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس قوم پر قطعاً ظلم نہیں کیا جاتا۔ محققین نے نتیجہ نکالا ہے، نمبر 1، جن ملکوں میں رسولوں کے آنے کی تحقیق نہیں ہوئی ہے وہاں کے مشہور ہادیوں عالموں کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ ممکن ہے کہ وہی لوگ رسول ہوں یا کسی رسول کے نائب ہوں۔ یہ تفسیر ماجدی نے لکھا ہے، اور تفسیر موضوع القرآن نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خدا کی طرف سے رہنما کے آئے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتی، اس سے سزا کا جواز بھی نہیں ہوتا، مگر جب خدا کے بھیجے ہوئے رہنما آ جاتے ہیں تو ان کے مخالفوں کے لیے سزا کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا، عمل آگے سے ہوتے ہیں لیکن رسول کے پہنچنے کے بعد سزا ملتی ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ امت کے درمیان رسول زندہ بھی ہوں، بلکہ جب تک اس رسول کی تعلیم موجود ہے اور ہر شخص اس کی تعلیمات کو معلوم کر سکتا ہے، اس وقت تک اس زمانے کے لوگ اس رسول کی امت کہلائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام دنیا انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک قرآن اپنی خالص شکل میں شائع ہوتا رہے گا۔ اسی لیے آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے۔ علامہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کے ہاں کسی قسم کا کوئی ظلم یا اندھیر نہیں کہ لوگوں کو حقائق بتائے بغیر اور مجرم کا جرم ثابت کیے بغیر سزا سنا دی جائے۔ قیامت واقعہ ہر مجرم کی پیشی ہوگی، فرد جرم لگائے جائیں گے، گواہوں پر گواہ پیش ہوں گے، اور قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر یا امام موجود ہوں گے۔ ان سب کے مفصل بیانات کے بعد نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ وَبِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ سورہ زمر 39واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 69۔ یعنی زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب اعمال کھول کر رکھے جائیں گے اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس عزیز محترم، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جس گلی محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں وہاں رحمت الہی کی توقع عبث ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ بڑے مشکل مراحل ہیں، خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم جو عمل کریں اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس لیے کہ ریاکار کا عمل قابل قبول نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 72،
صفحہ 304 پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ذرہ برابر بھی گیا ہو۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابن مسعود، جب تم نیکی کا کوئی عمل بجا لاؤ اور اس سے تم غیر خدا کا ارادہ کرو تو پھر اس کے ثواب کی امید نہ رکھو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے فلا نقیم لہم لیوم القیامہ، معاف کیجیے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے، یعنی ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بہاء الانوار کی جلد 72 صفحہ 288 پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب سے بہتر شریک ہوں۔ جو شخص کسی وجہ لائے جانے والے عمل میں میرا ساتھ میرے غیر کو شریک کرے گا تو میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو خالصتاً میرے لیے ہوگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بھی وسائل الشیعہ میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص میرے اور میرے غیر کے لیے عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے جس کے لیے انجام دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔